اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا منزلون علی اہل هذه القریة رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ یقیناً ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ان کی بدکاریوں کی وجہ آسمان سے بڑی بڑی آفتیں نازل کرنے والے ہیں، چنانچہ وہ بستی الٹ دی گئی۔ یہ سورہ عنکبوت کی 34 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو بدکاری کا عمل جو جاری کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا عمل دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا جیسا تم کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت رانی کے لیے جاتے ہو۔ تو اس کے اوپر ان کی اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا۔ اس عذاب کا تذکرہ قرآن کی مختلف صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ سورہ ہود میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا ہے، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بستی کے اوپر عذاب کیسے آیا، کہ اس کو جو ہے اوپر اٹھا لیا گیا اور پھر اوپر سے پلٹ دیا گیا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا گیا۔ جالیہا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش، کنکریلے پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسا دی گئی۔ یہ عذاب ان کے اوپر آیا، اس میں سے ایک بھی نہیں بچ سکا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور جو ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ علاقے جو ہے آج بھی لوگوں کے سامنے سامان عبرت ہے، اور اس پہ سے لوگ گزرتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے بحر مردار، بحر میت کے نام سے مشہور ہے، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو تحقیقات ہوئی ہیں، یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے پانی میں سالٹ ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 6 گنا زیادہ ہو گیا ہے دوسرے سمندر کے پانی کے مقابلے میں جو کھار ہوتی ہے، اور جو ہے اس وجہ سے اس کی ڈینسٹی کافی بڑھ گئی ہے۔ شاید یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اور اس بستی کو جو اوپر لے جا کر پلٹ دیا گیا تھا، اس میں کیا چیزیں مل گئی ہیں، سالٹ جتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، جاندار، ایک چھوٹی سے چھوٹا کیڑا اور مچھلی بھی اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور کوئی بھی اگر وہ پانی میں گر جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے اس میں، وہ ڈینسٹی کی وجہ سے وہ بالکل سطح پر جو ہے تیرتا ہے، سرفیس لیول پر۔ یہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنا کر آج بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشان اور کھنڈر کی شکل اب بھی باقی رکھی ہیں تاکہ سمجھدار لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ چھوڑا ہے۔ ایسے بہت سے جو ہے کھنڈرات بھی ہیں دوسرے مقامات پر، قوم عاد اور قوم ثمود کے بھی، اور دیگر لوگوں کے بستیوں کے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے نبیوں کی تکذیب کی تھی تو کیسا ان کے اوپر عذاب آیا۔ جہاں جہاں پر اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، یہ ایک کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اس کو کوئی قصے کہانی کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس میں عبرت اور نصیحت کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بات اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور پھر معاشرتی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس کو بھی جو ہے الگ انداز میں، نرالے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس کا اس سے پہلے کے واقعات میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بھی، اور دیگر جو ہے پیغمبروں کے جو واقعات آپ سن چکے ہیں اس میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اس میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے تعلق سے جو ہے کل کے درس میں جو بات آ رہی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ اس میں جو پہلو تھا، جو نصیحت کا پہلو تھا، اور اس میں بھی آج کی جو آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا تھا قوم لوط پر، اس میں بھی نصیحت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی بدکاری کرتے ہیں، بدعمالیوں میں ملوث ہیں، اور نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر کیسا آیا تھا۔ جس قوم نے ایسا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فرد واحد ہو یا جو ہے کوئی جماعت ہو، یعنی تو وہ جو ہے اگر اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوگی اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کرے گی تو پھر ان کے اوپر بھی کم و بیش ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ آج جو قومیں اور جو لوگ اس کو فروغ دے رہے
رہے ہیں اور اس کو قانون کا درجہ بنانے کی دینے کا کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ قوم لوط کی جو ہے یہ عبرت کی نشانی ہے، ان کے لیے نصیحت کی جاتی ہے ان کو اس واقعے سے، کیونکہ یہ واقعات اسی لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات ہے، کہانی قصہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز میں نصیحت کا پہلو رکھتے ہیں، ایک ایک لفظ میں قرآن کی، نہ صرف ایک ایک آیت میں بلکہ ایک ایک لفظ میں اس کو اگر کوئی سمجھ لے تو پھر ان کی زندگی سنور جائے، زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے، جہاں جہاں پر اس قسم کی جو ہے جو باتیں آ رہی ہیں اور جو نصیحت کے پہلو آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے آج گمراہی کی، قرآن سے دوری، ہم جو قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بالکل سرسری انداز میں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں سنانا چاہ رہے ہیں، اس میں کتنے عبرت کے پہلو ہیں، کتنے نصیحت کے پہلو ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین والوں کے پاس انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور آخرت کی آنے کا یقین رکھو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سب سے پہلے اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، توحید کی بات ان کو سمجھائی، اور اس کے بعد آخرت کے معاملے میں وہ لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور بدعمالیاں کرتے تھے، ان کو جو ہے آخرت کے معاملے میں خبردار کر دیا گیا۔ آج بھی بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو ہے آخرت کا یقین ان کے دل سے اٹھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی گناہوں پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کتنی بات سمجھانے کی کوشش کیجیے، جیسے کا ویسا ہے معاملہ۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جواب دہی کا احساس جب ختم ہو جاتا ہے اور دل میں یہ یقین کی کیفیت نہیں رہتی کہ ایک دن آنے والا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے روبرو حاضری ہوگی اور ایک ایک لمحے لمحے کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تو پھر جو ہے یہاں کے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ خود بخود کم ہوتے جائیں گے اور اللہ کی طرف لوگ راغب ہوتے جائیں گے اور رجوع ہوتے جائیں گے۔ تو ان کو بھی جو ہے اس بات سے ڈرایا گیا، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے بعد پھر آخرت کا یقین کے تعلق سے جو ہے ان کو بتایا گیا، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور پھر جو ہے ان سے کہا گیا کہ ملک میں فساد مت پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت قسم کی برائیوں میں ملوث تھے۔ ایک کے تعلق سے بار بار جو آ رہا ہے، ایک جو بیماری ان کے پاس تھی، جو بڑی بیماری تھی، ناپ میں کم تولنا، ناپ تول میں کمی کرنا اور لوگوں کا حق مارنا، یہ جو ہے وہ بہت بڑی بیماری تھی ان کے پاس، اخلاقی یہ کمزوری، اس کے تعلق سے جو ہے دیگر صورتوں میں آیا ہے۔ تو ان تمام بیماریوں سے اور تمام جو گناہ کے کام تھے ان سے ان کو بچنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ تو پھر جب نبی کو جھٹلایا جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب کا آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب کی جو ہے مختلف شکلیں تھیں ان کے اوپر، جو دیگر صورتوں میں سورہ ہود میں بھی آیا ہے اس کا تذکرہ، اور دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے کہ یوم ذلہ کہا، اخذہم عذاب یوم ذلہ، سائبان والا عذاب۔ سائبان والا عذاب کیا تھا ان کے اوپر جو آیا کہ شدید گرمی پڑ رہی تھی، کئی دنوں سے بارش نہیں اور گرمی سے لوگ تڑپ رہے تھے، اور ایک دن ایسا آیا کہ بادل آنے لگے اور بادل آ کر ایک طرف جو ہے جمع ہو گئے، تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بادل آئے ہیں، اب بارش برسائیں گے، اور سب کے سب جو ہے وہاں پر جا کر جمع ہونے لگے اور پورے کے پورے مجرمین وہاں جا کر جمع ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بادل سے بارش نہیں، آگ کو برسانا تھا، آگ کو برسایا، اور پھر ان کے اوپر جو ہے ایک سخت چیخ کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور جو ہے آ کر اللہ کے حکم سے ایک آواز نکالی اور سب کے سب بش کر رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کا لفظ آیا ہے اس میں۔ جاسمین کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل گر جانا، یعنی ایسے گرے کہ بس اٹھے ہی نہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد و سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا، وہ انہیں صحیح راستے سے روک کے رکھا تھا، وہ بڑی
بصیرت اور سوجھ بوجھ رکھنے والے پختہ تدبیر کاروں میں سے تھے۔ اس میں جو ہے عاد و سمود کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں حال کہ عاد و سمود بھی جو ہے نبیوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ قوم عاد جو ہے تھی وہ یمن کی رہنے والی تھی، حضرموت جو علاقہ ہے یمن کا وہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور قوم سمود جو ہے جسے ہجر کے رہنے والے لوگ تھے، اور مدائن سائلے بھی کہا جاتا ہے آج اسے، جو عرب کے علاقے میں موجود ہے وہ علاقہ، اور اس میں ان کی جو ہے تباہ کی ہوئی بستیاں بھی موجود ہیں، کھنڈرات۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے تھے، آراستہ کر دیے تھے۔ وہ جو کچھ بھی بدعمالیاں کر رہے تھے ان کو یہ کہا تھا شیطان، اور اچھی طریقے سے ان کو دلاسا دیا تھا کہ یہ کام بڑے اچھے ہیں، مزین کر دیے تھے اس کو ان کی نظروں میں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اس طریقے سے جو ہے وہ راستے سے روک دیا تھا ان کو، حالانکہ وہ بڑے بصیرت والے، سمجھ بوجھ والے اور دانشمند قسم کے لوگ تھے، لیکن ان کی دانش اور ان کی عقل یہ اس بات میں جو ہے کام نہیں کر سکی۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو جو ہے بہت اچھا سمجھتے تھے وہ لوگ، لیکن دین کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری جو شان و شوکت اور چمک دمک ہے اور جو معاملات ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پر دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، بالکل بدھو بن جاتے ہیں، بالکل نالائقی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ یہی حال آج سارے لوگوں کا ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں تو بڑے چاق و چوبند ہیں لیکن دین کے معاملے میں بیوقوف ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے جو عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، جو تدبیریں وہ کرتے تھے دنیا کے معاملے میں بہت کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا، سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حواس ان کو دیے تھے، جو عقل ان کو فہم اور شعور دیا تھا، اس کا مظاہرہ انہوں نے اچھی طریقے سے نہیں کیا۔ وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو قوم نے اپنی بڑائی کے ذام میں دعوت حق کا انکار کیا۔ انکار حق کے نتیجے میں جب عذاب آیا تو وہ ہمارے عذاب سے بھاگ کر بچ نہ سکتے تھے۔ اس میں جو ہے دیگر قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، قارون کا اور فرعون کا اور حامان کا۔ ان لوگوں نے بھی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے، معجزات پیش کیے اور کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، بات کو نہیں مانا، بجائے ایمان لانے کے جو ہے تکبر کیا اور سرکشی دکھائی، تقوی پرہیزگاری والی زندگی کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ غارت کر دیے گئے۔ وما کانوا سابقین، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے پہلے لوگ نہیں تھے اور نہ یہ جو ہے ہم کو عاجز کرنے والے لوگ تھے، اس سے پچھلی قومیں بھی ایسا کرتی آئی ہے اور بہت سی امتوں نے ایسا کیا اور ہم نے ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے گناہوں کے سبب انہوں نے جو گناہ کیے تھے، جو قومیں جو ہے تکذیب کرتی آ رہی تھی نبیوں کی اور جو ہے معصیت اور گناہوں پر اڑی ہوئی تھی، ان کو ہم نے پکڑا اور ان کو جو ہے ہم نے سزا دی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، یعنی جو بھی مجرم تھے، جنہوں نے گناہ کیے تھے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے، ان کو ہم نے پکڑا، اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں پکڑا۔ جو گناہ سے بچے ہوئے تھے وہ ان کو ہم نے نجات دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور پھر تذکرہ کر رہے ہیں مختلف قوموں کا کہ کن کے اوپر کیا کیا عذاب آیا۔ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اس سے مراد قوم عاد ہے، یعنی قوم عاد کے اوپر تیز و تند ہوا کو ہم نے بھیجا اور ایسی آندھی چلائی، اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ 7 رات اور 8 دن تک جو ہے چلتی رہی مسلسل، اتنی تیز اور اتنی تیز ہوائیں چلی کہ لوگوں کو اچک لیتی اور آسمانوں تک لے کر جا کر اوپر سے پٹک دیتی، اور پٹکنے کے بعد ان کا حشر یہ ہوتا کہ ان کے سر اور ان کے دھڑ الگ الگ ہو جاتے اور وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پڑ کر رہ گئے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ سورہ حاقہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے 29ویں پارے میں، ان کی نقشہ کھینچا ہے ان کے اوپر عذاب کیسا آیا۔
ایسی ہوا اور ایسی آندھی چلائی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں بلکہ دنوں چلائی، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی، اور اتنی یعنی تنومند قوم اور اتنی طاقتورین قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ کھجور کے تنے تنے کاٹ کر جو ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں، ویسے پڑے ہوئے تھے وہ مر کر، ان کو اوپر اٹھا کر پٹکتی تھی وہ ہوائیں، تو ان کا حشر یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کن کے اوپر کیسے عذاب آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور پھر دوسرا عذاب جو دوسرے لوگوں پر آیا، وہ قوم جن کے اوپر جو ہے ایک چیخ و ایک آسمانی آواز سے ہلاک کر دیے، وہ قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی جو ہے بات نہیں مانی، انہوں نے نبی کی تکذیب کی، اور جب یعنی معجزے کا مطالبہ کیا تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھلا دیا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس پتھر کی چٹان سے جو ہے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، اور پھر وہ آتے ہی بچہ جنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں دکھا دیں گے معجزہ، اور دکھلا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور پھر وہ اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالنے کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اور بتا دیا گیا انہیں نبی کے ذریعے سے کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور 3 دن کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا، اور جو ہے مختلف شکلوں میں آیا۔ ایک شکل کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ایک چیخ آئی، جبرائیل نے آ کر جو ہے ایک آواز لگائی اور سب کے سب بجھ گئے۔ بس ایک چیخ کی ضرورت ہے، انسان بہت اکڑتا ہے آج، یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن ایک آواز بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف آواز کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کیا لوگوں کو، قوموں کو، ہواؤں کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کیا۔ یعنی غزوہ خندق میں کیا ہوا، ہوائیں ایسی چلائی کہ لوگ دشمن بھاگ کر چلے گئے، اور پھر اس سے پہلے قوم عاد کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ صرف ہواؤں سے ان کو جو ہے برباد کر دیا۔ ایسی ہوائیں اور ایسی آندھی چلی کہ کوئی اور دوسرے یعنی لشکر بھیجانے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے آگے بھی جو ہے اور دوسرے لوگوں پر جو عذاب آیا ہے اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔